داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی تاریخ بیان کی تھوڑی سی. اب پھر عمومی موضوع پر قیامت، حساب کتاب، اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں شرک. جن لوگوں کو تم نے شریک بنا رکھا ہے یہ کسی چیز کے مالک بھی ہے، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، ان سے پوچھیے. ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے برے، اللہ کے نیچے جن کو تم پکارتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو، پکارتے ہو. لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے کے مالک نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ایک ہوتا ہے مالک ہونا، ایک ہوتا ہے شریک ہونا، ایک ہوتا ہے ساتھی ہونا، معاون ہونا. تینوں درجے بیان کیے. پہلی بات، لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے کے مالک نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. دوسرا، ما لہم فیہما من شرک، آسمان اور نظیم کے زمین کے نظام میں اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت بھی نہیں ہے. مالک بھی کوئی نہیں ہے اور شراکت بھی نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. تین درجے ہوتے ہیں نا، یا خود مالک ہو، یا میرے کو بھائی شریک ہو، یا معاون ہو. بس کون ہے؟ ما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے اور اللہ کو مددگار کی ضرورت بھی نہیں. کیا ہے یہ؟ چوتھی بات، سفارشی بھی نہیں ہے. لیکن ترتیب سے بات ہو رہی ہے. مالک بھی نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے، معاون بھی نہیں ہے، شفاعتی بھی نہیں ہے. سفارش بھی کون کرے گا؟ جس کے پاس این او سی ہوگا. اللہ کی اجازت کے بغیر پہلے پوچھے گا سفارش کر لو، پھر سفارش ہوگی. اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے مقام محمود پر سجدے میں کیا کرتے رہیں گے؟ شفاعت کی اجازت مانگتے رہیں گے، یا اللہ شفاعت اجازت ہے، یا اللہ ہے. ایک لمبا زمانہ گزرے گا، پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ یا محمد ارفع راسک سل تو وشفا تو شفا. یہ این او سی ہوگا، مانگو کیا مانگو. چاروں درجے میں ولا تنفع الشفاعۃ عنده، اللہ کے ہاں شفاعت بھی فائدہ نہیں دیتی بھائی. ہاں، اس کی شفاعت فائدہ دیتی ہے الا لمن اذن اللہ. دیکھیں دو شرطیں ہیں، جس کے لیے اجازت ہے اور جس کو اجازت ہے. جس کو اجازت ہے وہ شفاعت کر سکے گا، دوسرا، اور جس کے لیے اجازت ہے اس کے لیے کر سکے گا، دوسرے کے لیے نہیں. ولا تنفع الشفاع، کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی اس کے الا لمن اذن اللہ. حتیٰ اذا، اللہ کے دربار میں سارے خوف زدہ کھڑے ہوں گے. یہ ایک حدیث میں ہے، بخاری میں آپ نے پڑھی ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کا نظام جو ہے نا، فرشتوں کے ساتھ نظام، اللہ پاک جب کوئی حکم صادر فرماتے ہیں فرشتے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں پوری ترتیب سے. اور اللہ کا رعب اور خوف اتنا ہوتا ہے کہ بس جب اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ میں تو رعب کی وجہ سے پورا سمجھ نہیں پایا. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہ اس حدیث میں بھی یہی ہے. جب اللہ پاک حکم صادر فرماتے ہیں تو سب لوگ خوف کے مارے کھڑے، فرشتے خوف کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. جب وہ آرڈر صادر ہو جاتا ہے سارے سن لیتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے؟ ماذا قال ربکم، کہتے ہیں جو بھی کہا ہے حق کہا ہے. پہلا جواب کیا ہے؟ قالو الحق، جو بھی فرمایا نا حق فرمایا. اللہ بڑا بلند بھی ہے، کبیر بھی ہے. ایک تو یہ بات، ان سے پوچھو ان کو تم شریک بناتے ہو یہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کون سے دائرے میں ہے. دوسرا، آسمانوں اور زمین سے رزق ملتا ہے، کون دیتا ہے تمہیں؟ آسمانوں سے کون سا رزق ملتا ہے بھائی؟ پانی، رحمتیں، برکتیں، رزق کا آرڈر. زمین سے کیا ملتا ہے؟ ہر چیز ملتی ہے. یہ کون دیتا ہے یار؟ من یرزقکم من السماوات والارض، جو زمین و آسمان کے خزانوں سے تمہیں رزق ملتا ہے کون دیتا ہے؟ یہ تو نہیں بولیں گے آپ خود ہی کہ اللہ دیتا ہے.
یہ نہیں بولیں گے. جواب آپ ہی دیں اللہ. یہ سوال کر کے پھر سے کہو. یہ بھی بات کہنے کا انداز ہوتا ہے. یار ہم دونوں میں سے ایک ہی حق پر ہے، یا تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتے نا. اور یہ حضرت قاضی اسرار احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر یاد ہے، یا شیرا والا باغ میں تقریر کی قادیانیوں کے بارے میں کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم انہیں کافر کہتے ہیں. اور واقعہ بیان کیا کہ قائد اعظم کا جنازہ تھا، ظفر اللہ خان وزیر خارجہ تھا، جنازے میں شریک نہیں ہوا، ادھر کھڑا رہا. کسی نے پوچھا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ صاحب آپ کے گورنر جنرل ہیں اور آپ ان کے وزیر خارجہ ہیں. انہوں نے کہا کہ اسے مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں. اور تو ٹھیک ہے. یہ کہہ کہ شاید ایک بات پر ہم دونوں متفق ہیں. قاضی صاحب کا بڑا عجیب لہجے میں بات کرتے ہیں. ایک بات پر ایک مسئلہ ایسا ہے جس پہ قادیانی اور ہم دونوں متفق. کیا ہم ایک نہیں ہیں؟ اس بات پر ہم دونوں متفق ہیں کہ ہم دونوں ایک نہیں ہیں. وہ کافر ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم کافر ہے تو مسلمان ہیں. تو نہیں، نہ دونوں مسلمان ہیں دونوں کافر ہیں. یہی بات اسی لہجے میں آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ مالک ہے اور ہم یا تم گمراہی پر یا ہدایت پر، یا تم گمراہی پر ہم ہدایت پر ہیں، یا ہم گمراہی پر تم، دونوں اکٹھے نہیں ہیں. یہ بھی بات کہنے کا انداز ہوتا ہے، سمجھانے کا. یا دونوں میں سے ایک ہی بات ٹھیک ہے، یا تم ٹھیک ہو یا ہم ٹھیک ہیں. اور میں دیکھو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. ہمارے جرائم ساتھ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے جرائم کا ہم سے نہیں پوچھا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین. ہمارے جرائم کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے جرائم کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فیصلہ اللہ کرے گا، اکٹھا سامنے بٹھا کے کرے گا. یجمع بیننا ربنا، ہم دونوں سب کو اللہ اکٹھا کرے گا. حشر کے میدان میں سارے کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے. سب بندی ہوگی. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، دائیں بازو والے ادھر، بائیں بازو والے ادھر. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، دائیں بازو والے ادھر، بائیں بازو والے ادھر. تقسیم ہو گئے سامنے کو، پھر فیصلہ کرے گا. یجمع بیننا ربنا، رب سب کو اکٹھا کرے گا. ثم یفتح بیننا، پھر ہمارے درمیان فیصلے کرے گا، اور فیصلے حق کے ہو. وہی فیصلہ ہوگا. وہ فیصلہ کرنے والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، جج بھی ہے اور فیصلے کو جانتا بھی ہے کرنا. فتح علی. اچھا اگلا سوال، وہی سوال دوبارہ دوہرا دوسرے لہجے میں. ان کو شرکاء بنا رکھا، مجھے دکھاؤ تو صحیح کدھر ہیں. ارونی الذی الحقتم بہ شرکاء، جن لوگوں کو تم نے خدا کے ساتھ شریک بنا کے جوڑ رکھا ہے نا، دکھاؤ مجھے کدھر ہے. ارونی، مجھے دکھاؤ. الذین، وہ لوگ، الحقتم بہ، جو اللہ کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں تم نے. شرکاء کہاں ہیں؟ کوئی بھی شریک نہیں ہے بھائی، اللہ اکیلا ہے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں. اور وہ اللہ ہے، آپ رسول ہیں. یہ کلمے کی تشریح ہے. تو وہ اللہ ہے اور آپ کیا ہیں؟ اور رسول کس کے لیے ہیں؟ للناس سے کافہ. پہلے انبیاء علاقوں کے، قوموں کے نبی ہوتے تھے. یا قوم ہے، یا اہل مدین، یا علاقے کو خطاب کیا ہے یا قوم کو. پہلا خطاب ایھا الناس کا کس نے کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس، تمام نسل انسانی کے لیے. اور ڈیوٹیاں دو ہیں، یا بشیر ہیں یا نذیر ہیں. فرما برداروں کے لیے بشیر ہیں، نافرمانوں کے لیے کیا ہے؟ نذیر. اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں. یہ حالت کی وجہ سے پوچھتے رہتے ہیں کب فیصلہ ہوگا، فیصلے کی ڈیٹ پوچھتے ہیں.
قل بتا هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات پہ سچے ہو، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، حساب کتاب ہوگا، پوچھتے پھرتے۔ فرمایا ایک دن مقرر ہے یار، لکم میعاد یوم، اللہ نے تم سب کے لیے فردن فردن موت کا دن اور اجتماعی طور پہ قیامت کا دن طے شدہ بات۔ اللہ پاک نے اس کو لیک نہیں کیا، محفوظ ہے، طے شدہ ہے، ایک گھڑی پہلے نہیں، ایک گھڑی بعد، ایک لمحہ پہلے نہیں، لا تستاخر، نہ پیچھے رہ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ قیامت کا دن بھی متعین ہے، موت کا دن بھی متعین ہے، عذاب کا دن بھی متعین۔ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر، لیکن پہلے کہا کافر کہتے کیا ہے، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، نہیں مانیں گے، نہ قرآن کو اور نہ پہلی کتابوں کو۔ یہ مشرکین مکہ ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے، ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ما انزل الیک وما انزل من قبل، ہمارا ما انزل الیک پر بھی ایمان ہے، ما انزل من قبل کا بھی، اور مشرکین مکہ کا نہ اس کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے۔ لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ولا بالذی بین یدیہ، پہلی وحی ہم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، کل پتہ لگے گا جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، واقفون نہیں موقوفون، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، کھڑے کیے جاتے پکڑ کے، مجرموں کی فہرست لائن بنی ہوگی۔ اگر آپ یہ منظر دیکھ لیں، جب ظالم لوگ، کافر لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، مجرموں کی طرح حاضر کیے جائیں گے، اس وقت آپس میں کلام کریں گے، یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے بعض سے کلام کی مراجعات کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ دو طبقے ہوں گے، ایک استضعفو، ایک استکبرو۔ سوسائٹی میں ہمیشہ دو ہی طبقے رہے ہیں، ایک پوش طبقہ، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، پوش طبقہ، اشرافیہ، چودھری لوگ، سردار لوگ۔ دوسرا کمی، غریب لوگ، رعیت۔ دو طبقے ہمیشہ سے رہے۔ مستضعفو، جن کو کمزور سمجھ لیا گیا تھا، مستضعفین، زمین میں کمزور بنا دیے جانے والے لوگ یا زمین میں کمزور سمجھے جانے والے لوگ، عام لوگ۔ اور استکبرو، جو بڑے بن بیٹھے تھے، پوش طبقہ یا اشرافیہ، چودھری لوگ، مالک، اور وہ کمی۔ ماڑے لوگ کہیں گے طاقتوروں سے، یار تم نے بیڑا کر کیا، تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے، تمہاری وجہ سے کافر ہوئے۔ مستضعفین کیا کہیں گے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم مسلمان ہو جاتے، تم رکاوٹ بنے ہمارے مسلمان ہونے میں۔ کون لوگ، استکبرو۔ اوکے، مکالمہ ہے، اوکے یار ہم نے تمہیں روکا تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہو جاتے نا، ہم نے روکا تھا، انا صددناکم عن الہدی، ہم نے جبر کیا تھا تم پر۔ شیطان بھی کہے گا میں نے تجھے روکا تھا، میں نے تو صرف انگلی لگائی تھی۔ شیطان بھی کھڑے ہو کر وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، بس میں نے آواز لگائی تم آ گئے، نہ آتے نا۔ مجھ پہ کیا الزام لگا رہے ہو، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ نہیں، تم خود مجرم ہو، ہمارے کھاتے میں مت ڈالو، اپنی گمراہی کی ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالو۔ وہ آگے سے جواب دیں گے، کمزور لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، تم نے ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر تو گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن مکر اللیل والنہار، بڑی خوبصورت اصطلاح ہے، تم نے ماحول ایسا پیدا کر دیا تھا کہ ہم ایمان لا نہیں سکتے تھے۔ دن اور رات کی چالیں،
کل محاورے کا ترجمہ کیا ہے، تم نے ماحول ایسا پیدا کر دیا تھا کہ ہم ایمان لا نہیں سکتے. بل مکر اللیل والنہار استأمروننا ان نکفر باللہ، تم نے صرف ہمیں کفر کی تلقین نہیں کی، کفر کا ماحول بھی پیدا کیا. بات سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے تم نے جبر نہیں کیا، کفر کی دعوت دی ہے، ٹھیک ہے جبر نہیں کیا، لیکن جبر کا ماحول پیدا کیا ہے. بل مکر اللیل والنہار، دن اور رات کی گردش، دن اور رات کی چالیں، زمانے کا ماحول. جب تم ہمیں کہتے تھے ان تکفر، کیا ہے، استأمرون نکفر باللہ، یہ کفر تم نے کہا تھا، جبر نہیں کیا تھا، لیکن ماحول پیدا کیا تھا. کیا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم نے ہمیں جبر نہیں کیا، لیکن ماحول ایسا پیدا کر دیا تھا. اور ونجعل اندادا، ہم اللہ کا شریک بنے، شرک بھی تم نے ماحول پیدا کر کے کروایا ہم سے، اور اللہ سے انکار بھی تم نے ہی کروایا ہے. اور میں اس وقت حال کیا ہوگا؟ اثر ندامہ، شرمساری سے سر چکائے ہوگا سب نے. ایک اور مقام پر یہ مکالمہ ذکر ہے، اللہ نے کہا وہ دونوں اکٹھے ہوئے، سب کو سزا ملے گی، گمراہ ہونے والوں کو بھی، گمراہ کرنے والوں کو بھی، ماحول پیدا کرنے والوں کو بھی، سب کوئی. اثر نظام، جب عذاب دیکھیں گے تو گردنیں جھکا لیں گے. عذاب کا آغاز کہاں سے ہوگا، ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں. وجعلنا اغلال غل، توق گردن میں، فی اعناق الذین کفروا، کافروں کی گردنوں میں ہم کیا کریں گے؟ توق ڈال دیں. اور یہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا. یہاں بھی وہی بات فرمائی، حل یجزون الا ما کانوا، ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا ہماری طرف سے. یہ اللہ پاک جہاں بھی عذاب کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے نہیں یار، تمہارے اعمال کا یہ ریئیکشن ہے. اپنا ایکشن دیکھو، یہ رد عمل ہے تمہاری حرکتوں کا، اپنی حرکتیں دیکھو. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، ان کو اسی کا جو کام کیا نا، وہ کیا پنجابی کا جنہیں کھا دیا گاجراں ٹیڈوں سے پیڑ، نہ کھاتے گاجریں یار. حل یجزون الا ما کانوا یعملون. آپ اللہ کے رسول ہیں، سب لوگ پہلے بھی رسول بھیجے ہم نے یار، پہلوں کو بھی یہی جواب ملا تھا. ما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر ایسا نہیں بھیجا مگر مترفین وہی مستکبرین، مترفین اطراف، عیش میں پڑنا. وہاں کی اشرافیہ نے یہی کہ چودھریوں نے یہی کہا، وہاں کے بڑے لوگوں نے، لیڈروں نے یہی کہا. جب بھی ہم نے کسی بستی میں نذیر بھیجا ہے تو مترفین کی اصطلاح آج کل اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشرافیہ، چودھری لوگ. اور مستضعفین کمی مزدور، عام لوگ. مترفین نے یہی کہا یار ہم نہیں مانتے. انا بما ارسلتم به کافر، مترفین کا جواب ہر زمانے میں پیغمبروں کو کیا ہوا ہے؟ انا بما ارسلتم به، تم جو بھی دے کے بھیجا ہم انکار کرتے ہیں. ہم مالدار لوگ ہیں یار، برادریوں والے ہیں. نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑی برادریوں والے ہیں. نہیں مانتے یار. کیا اکڑیں گے کس بات پر؟ اکثر اموالا و اولادا. آج کا طرح ہم مالدار لوگ ہیں اور بڑی بڑی قوموں، بڑی بڑی برادریوں والے ہیں. نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال میں بھی تم سے زیادہ ہیں، برادریوں میں بھی تم سے بڑے ہیں. ہمیں کون عذاب دے گا؟ ما نحن بمعذبین، یہ مغالطہ ہمیشہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے جہاں دیا وہاں بھی دے گا. اللہ کو ضابطہ دیا جہاں دیا وہاں نہیں دوں گا، جہاں نہیں دیا وہاں دوں گا. اس کا عمومی ضابطہ کیا ہے؟ یہاں نہیں دیا، صبر کیا ہے تو وہاں دوں گا، اور یہاں دیا ہے یا شکر کیا وہاں نہیں دوں گا. ان کو کیا اس پر کس بات پر مان ہے کہ ہم مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے. مال بات چھوڑو یار.
ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے اللہ پاک، اس کی اپنی حکمت ہے، یہ اللہ کی طرف رضا کی علامت نہیں ہے۔ مال بھی فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم، یہ انعام نہیں ہے، آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ بیویاں بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں، اب کیا کریں۔